اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے آج بیان دیا ہے، اسی پہ اب بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گومن سے۔ خاور صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ حکومت کا احتساب اور غلط پالیسی سامنے لائیں گے۔ سیاسی تناؤ جو ہے اب آنے والے دنوں میں بڑھتے ہوئے تو دیکھ رہے ہیں، اب اس کے اثرات ایوان میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ایک تو سب سے پہلے یہ کافی خوشائند ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ لیڈر کا اپوزیشن کی تعیناتی کا معاملہ، کیونکہ اس حوالے سے ایک سادہ سا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن بینچز کے اوپر جس بھی شخص کے پاس اکثریتی سپورٹ موجود ہوتی ہے، اس نے ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے، اپنی حمایت میں میجورٹی کے سائن کروا کے وہ اسپیکر آفس میں جمع کروانے ہوتے ہیں، اور اسپیکر آفس میں تصدیق کرنی ہے کہ یہ جو جن لوگوں نے سائن کیے ہیں کیا یہ صحیح ہیں، اور اس کے بعد لیڈر اپوزیشن کی تعیناتی ہو جاتی ہے۔ چلیں، دیر آئے درست آئے، یہ کام ہو گیا ہے، اور کم از کم ہاؤس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو کمپلیشن ہے نیشنل اسمبلی کی وہ آج ہوئی ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی جو لیجسلیچر ہوتا ہے وہاں پہ جو اپوزیشن کے بغیر یا لیڈر اپوزیشن کے بغیر ہاؤس کی کمپلیشن نہیں ہوتی۔ اچھی بات ہے۔ باقی آپ کا سوال یہ کہ کیا اس سے جو ہے جو ہاؤس کی ورکنگ کے اوپر یہ جو ملک کے اندر اس وقت سیاسی تناؤ موجود ہے اس کے حل کے اندر کوئی مدد ملے گی؟ میں نہیں سمجھتا۔ جسے مزید سختی آئے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب لیڈر اپوزیشن آپ مقرر ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے ان لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے بولنے کا، جو ہے اسپیکر کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ کو ان انٹرپٹڈ ٹائم دے، جتنا مرضی آپ بولنا چاہتے ہیں ہاؤس کے اندر وہ بولیں۔ اور جس طرح آج انہوں نے دیکھا کہ عمر ایوب نے بات کی کہ ہمارا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہماری جو جدوجہد ہے فارم 45 اور 47 کا جو معاملہ ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہاؤس کے اندر ہم اب یہ پوزیشن لے لی ہے، اور بینگ لیڈر اپوزیشن حکومت کے اوپر نظر رکھنا، حکومت کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنانا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر گرینڈ الائنس بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ حکمت عملی ان کی کتنی مؤثر ثابت ہوگی؟ الیکشن کے وقت بھی اعلان ہوا تھا، اس دفعہ کیا ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ جو گرینڈ الائنس کی ہم بات سن رہے ہیں، اس کا جو ہے زیادہ ہمیں پتہ چلے گا یہ عید الفطر کے بعد، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اناؤنس کیا ہوا ہے وہ ایک اپنے مزاحمتی تحریک جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھی بات کی ہوئی ہے کہ جناب اعلیٰ جو ہے رمضان کے بعد وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہوں گے، اور جو قوم پرست جماعتیں ہیں خاص طور پر بلوچستان کی اور سندھ کی، وہ بھی جو ہے انتخابی دھاندلی کے حوالے سے ایک تحریک کا حصہ بننے کا ان کا پلان ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو گرینڈ الائنس ہے اس کا مقصد جو ابھی تک ہمیں سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ انتخابی دھاندلی کے حوالے سے آواز اٹھانی ہے، اور وہ جو فارم 47 اور 45 والا معاملہ ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اب وہ کتنی حد تک کامیاب ہوگے وہ زیادہ میرے خیال میں انحصار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس حوالے سے وہ کتنی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ بظاہر ہے مولانا صاحب کے پاس اپنا ایک جو ہے ایک پاور بیس موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے کافی جو لائلسٹ ہیں وہ ہر جو ہے جتنا مرضی موسم سخت ہو وہ ان کے ساتھ موجود رہتے ہیں، اور وہ اس طرح کی جو پہلے بھی موومنٹس کر چکے ہوئے ہیں، دھرنے شروع کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ماضی کے اندر بھی اس طرح کا کام کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تحریک انصاف والے اور مولانا صاحب، تو ان کے کارکنان مل کے ایک اچھی پاورفل جو ہے تحریک جو ہے حکومت کے خلاف شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ عید کے بعد پتہ چلے گا، لیکن ظاہر ہے ایک ایشو ہے جو انتخابات کے حوالے سے، اور اس حوالے سے یہ گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ کچھ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ خاور، آپ ہمارے ساتھ اور ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے، اور ظاہر اب دیکھنا یہ کہ سینٹ انتخابات کے بعد سیاسی منظرنامہ مزید کیا تبدیل ہوتا ہے۔ ایبسلیوٹلی۔